فرض کریں آپ کے پاس 1 लाख रुपए ہیں جو آپ نے بچا کر رکھے ہیں۔ اب آپ کے کان میں دو آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پیسے ہمیں دیں، ہم آپ کو سالانہ 21.5% کا گارنٹی شدہ منافع دیں گے۔ دوسری طرف آپ کا کوئی دوست ہے جو ہر دوسرے دن فون کر کے بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ نے کیسے اس کے پیسے ڈبل کر دیے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کی کمائی کہاں لگائیں؟ آج ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے انہی دو مشہور راستوں کو کھنگالنے والے ہیں۔ ایک طرف ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس یعنی NPS اور دوسری طرف ہیں میوچول فنڈز۔ اور یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، یہ دراصل دو مختلف فلسفوں کی جنگ ہے۔ کیا آپ کو یقینی پیش گوئی کے قابل منافع چاہیے، یا آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ سفر کر کے بڑے انعام کا موقع تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ آج کی اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کافی مضبوط ہیں۔ ہم اسٹیٹ بینک کی آفیشل دستاویزات، میوچل فنڈز کی کارکردگی پر نظر رکھنے والی ایجنسیوں کے اعداد و شمار اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حالیہ رجحانات پر مبنی رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس سب کے پیچھے کیوں ہے۔ بالکل، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حفاظت کی ٹھنڈی چھاؤں اور زیادہ منافع کی تیز دھوپ میں سے کون سا راستہ ایک سرمایہ کار کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ چلیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نام تو بہت سنا ہے، لیکن اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس یا NPCS بنیادی طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ایک وعدہ ہے۔ آپ حکومت کو ایک خاص مدت کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور حکومت آپ کو اس پر ایک طے شدہ شرح سے منافع دینے کی ضمانت دیتی ہے۔ یہاں سب سے اہم لفظ ضمانت ہے۔ اسے سوورن گارنٹی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر ملک چل رہا ہے تو آپ کا پیسہ محفوظ ہے اور آپ کو وعدے کے مطابق منافع ملے گا۔ یہ کسی بھی بینک یا نجی کمپنی کی گارنٹی سے کہیں زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیدھا سیدھا حکومت کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن جو چیز سب کو متوجہ کر رہی ہے وہ اس کی منافع کے شرائح ہیں۔ 21.5% سالانہ، یہ عدد آج کل کے دور میں ناقابل یقین لگتا ہے۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں؟ حکومت اتنی زیادہ شرح کیوں دے رہی ہے جبکہ عام بینک تو اس کے قریب بھی نہیں آتے؟ یہ ایک بہترین صلاح ہے اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ NPCs کی شرحوں کی ساخت بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ مختصر مدت کے لیے سرمایہ کاری کریں تو شرح بہت بلند ہے۔ 3 مہینے کے لیے 21% سالانہ، 6 مہینے کے لیے 21.25% سالانہ اور 12 مہینے کے لیے سب سے زیادہ 21.50% سالانہ۔ لیکن جیسے ہی آپ لمبی مدت کی طرف جاتی ہیں، شرائیں کم ہو جاتی ہیں۔ 3 سال کے لیے 17.50% اور 5 سال کے لیے صرف 15% سالانہ۔ ایک منٹ، یہ تو الٹا حساب ہے۔ عام طور پہ تو آپ جتنی لمبی مدت کے لیے پیسہ رکھتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ منافع ملتا ہے۔ یہاں 1 سال پر 21.5% اور 5 سال پر 15%۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک عام سیونگ اسکیم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پالیسی کا آلہ ہے۔ حکومت کو فوری طور پر یعنی قلیل مدت کے لیے سرمایے کی ضرورت ہے اور اسی لیے وہ اتنی پرکشش شرائیں پیش کر رہی ہیں۔ یہ طویل مدتی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے بجائے ہاٹ منی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش ہے، یعنی وہ پیسہ جو زیادہ منافع دیکھ کر تیزی سے آتا ہے اور جیسے ہی کہیں اور بہتر موقع ملے نکل بھی سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ تصویر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس سے فائدہ اٹھا کون سکتا ہے؟ کیا میں اور آپ ابھی جا کر یہ سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں؟ نہیں، یہیں پر ایک اور اہم شرط سامنے آتی ہے۔ ان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کے لیے آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یعنی RDA ہونا لازمی ہے۔ RDA؟ جی، اور RDA کون کھول سکتا ہے؟ بنیادی طور پر 2 طرح کے لوگ۔ ایک تو وہ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں اور جن کے پاس NI کوپ یا POC کارڈ ہے، اور دوسرے وہ رہائشی پاکستانی جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے حکومت کے سامنے ظاہر کیے ہوں۔ تو یہ اسکیم دراصل ملک سے باہر موجود سرمائے کو پاکستان لانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں رہنے والے عام شہری کے لیے براہ راست دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پیشکش ہے۔ یہ بات بہت واضح ہو گئی۔ اب ذرا اس کے عملی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ٹیکس کا کیا حساب ہے؟
کیا یہ 21.5% منافع جیب میں آتا ہے یا اس میں سے کچھ کٹتا بھی ہے؟ اس پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے، لیکن بہت سیدھے سادے طریقے سے۔ آپ کے منافع پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ حتمی ٹیکس ذمہ داری ہے، یعنی فائنل ٹیکس لائبلٹی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار 10% کٹ گیا تو بس آپ کا حساب صاف۔ آپ کو سال کے آخر میں اس آمدنی کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں کسی اور آمدنی کے ساتھ جوڑ کر پیچیدہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ اس کے علاوہ اس پر زکوٰۃ بھی لاگو نہیں ہوتی، جو کچھ سرمایہ کاروں کے لیے ایک اہم نکتہ ہے۔ اور اگر کسی کو وقت سے پہلے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کیا وہ اپنی سرمایہ کاری بیچ میں توڑ سکتا ہے؟ ہاں بالکل، وقت سے پہلے رقم نکلوانے یعنی پری میچور انکیشمنٹ کی سہولت موجود ہے، لیکن اس کی ایک قیمت ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کی منافع کی شرح کم ہو کر پچھلی مکمل شدہ مدت کے برابر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 12 مہینے کا سرٹیفکیٹ خریدا اور 7 مہینے بعد پیسے نکال لیے تو آپ کو 12 مہینے والا 21.5% منافع نہیں ملے گا، بلکہ 6 مہینے والا 21.25% منافع ملے گا۔ اور اگر آپ نے 3 مہینے سے پہلے ہی پیسے نکال لیے تو کوئی منافع نہیں ملے گا۔ تو لچک تو ہے، لیکن ایک چھوٹے سے جرمانے کے ساتھ نفع دینے والا اور ٹیکس کے لحاظ سے آسان آپشن ہے۔ لیکن یہ خاص طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ہے، جنہیں قلیل مدتی محفوظ سرمایہ کاری چاہیے۔ اب یہاں سے گفتگو کو میوچل فنڈز کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ این پی سیز کے مقابلے میں کیسی دنیا ہے؟ یہ بالکل ایک مختلف کائنات ہے۔ میوچل فنڈ کو آپ ایک اجتماعی دیگ سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ اپنی بچت کے پیسے اس دیگ میں ڈالتے ہیں۔ پھر ایک ماہر باورچی، جسے ہم فنڈ مینیجر کہتے ہیں، اس جمع شدہ رقم سے مختلف مسالے خریدتا ہے، جیسے کہ مختلف کمپنیوں کے سٹاکس، سرکاری بانڈز اور دیگر چیزیں۔ اب اگر اس دیگ سے بننے والا کھانا اچھا بکتا ہے، یعنی سرمایہ کاری پر منافع ہوتا ہے، تو وہ تمام حصہ داروں میں ان کے لگائے ہوئے پیسے کے تناسب سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو تو وہ بھی سب مل کر برداشت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ منافع کا انحصار فنڈ مینیجر کی مہارت اور مارکیٹ کی صورتحال پر ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے میوچول فنڈز کی سینکڑوں اقسام ہیں، لیکن ہم انہیں 2 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی ہے منی مارکیٹ فنڈز۔ یہ سب سے زیادہ محتاط اور محفوظ فنڈز سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا فنڈ مینیجر آپ کا پیسہ زیادہ تر سرکاری ٹریجری بلز یا بہت مضبوط بینکوں میں رکھتا ہے۔ ان کا مقصد آپ کے پیسے کو بڑھانے سے زیادہ اسے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق حال ہی میں ان فنڈز نے اوسطاً 18.74% کا سالانہ منافع دیا ہے۔ 18.74%؟ یہ این پی سی کے 21.5% سے تو کم ہے، لیکن پھر بھی برا نہیں ہے، خاص طور پر اگر یہ مقامی پاکستانیوں کے لیے بھی دستیاب ہے۔ لیکن اصل کھیل تو دوسری قسم میں ہوگا، ہے نا؟ جی، اصل کھیل ایکویٹی فنڈز میں ہے۔ یہ فنڈز آپ کا پیسہ براہ راست پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ کمپنیوں کے شیئرز میں لگاتے ہیں۔ یہاں خطرہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ ایک دن میں 5% اوپر اور اگلے دن 5% نیچے جا سکتی ہے۔ لیکن انعام کا امکان بھی یہیں سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نے صحیح وقت پر صحیح فنڈ میں سرمایہ کاری کی اور مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا تو منافع کی کوئی حد نہیں۔ اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس موجود ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے حال ہی میں 1,66,000 پوائنٹس کی نفسیاتی اور تاریخی حد عبور کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جہاں این ایس ای کا سرمایہ کار اپنے 21.5% پر خوش ہو رہا تھا، وہیں ایکویٹی فنڈز میں بیٹھے لوگ تو ایک بالکل مختلف ہی جشن منا رہے ہوں گے۔ بلا شبہ، جب مارکیٹ اس طرح کی تیزی دکھاتی ہے، جسے بل رن کہتے ہیں، تو اچھے ایکویٹی فنڈ سے ملنے والا منافع 30-40 حتیٰ کہ 50% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو مارکیٹ کا خطرہ مول لینے پر ملتا ہے، لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، یہ ہمیشہ یک طرفہ سفر نہیں ہوتا۔ جس تیزی سے مارکیٹ اوپر جاتی ہے، اسی تیزی سے کسی بری خبر پر نیچے بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا کھیل ہے جو اپنے سرمایے کو گرتا ہوا دیکھ کر گھبراتے نہیں اور طویل مدتی سوچ رکھتے ہیں۔
اور کیا NPCs کی طرح یہاں بھی اسلامی سرمایہ کاری کے آپشنز ہیں؟ جی بالکل، پاکستان میں شریعہ کے مطابق چلنے والے میوچل فنڈز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ فنڈز ایک شریعہ ایڈوائزر کی نگرانی میں کام کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سرمایہ کاری صرف ان کمپنیوں میں کی جائے جن کا کاروبار حلال ہو، جیسے کہ بینکنگ، انشورنس یا تمباکو جیسی صنعتوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دونوں تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ اب کرتے ہیں ان کا براہ راست موازنہ۔ ایک طرف NPC ہے 12 مہینے پر 21.5% حکومت کی گارنٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف سب سے محفوظ میوچل فنڈ یعنی منی مارکیٹ فنڈ ہے جو تقریباً 18.74% دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف حفاظت چاہتا ہے تو پہلی نظر میں تو NPC واضح طور پر جیت رہا ہے۔ اگر ترجیح صرف اور صرف گارنٹی شدہ خطرے سے پاک منافع ہے تو آپ کی بات 100% درست ہے۔ ایک ایسا سرمایہ کار جو رات کو سکون سے سونا چاہتا ہے اور مارکیٹ کی خبروں سے اپنا بلڈ پریشر اوپر نیچے نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے NPC ایک بہترین انتخاب ہے۔ جو شرح بتا دی گئی وہی ملے گی، نہ ایک پیسہ کم نہ زیادہ۔ لیکن اگر کوئی تھوڑا سا بھی خطرہ مول لینے کو تیار ہو تو کیا ایکویٹی فنڈز کا ممکنہ منافع اس خطرے کو قابل قبول بناتا ہے؟ یہی تو کروڑ روپے کا سوال ہے۔ یہ ہر شخص کے اپنے مزاج اور مالی اہداف پر منحصر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میرے 2 دوست ہیں۔ ایک نے پچھلے سال اپنی ساری بچت NPCs میں لگا دی۔ وہ آج بہت خوش ہے کہ اسے 21.5% یقینی منافع مل رہا ہے۔ دوسرا دوست جو تھوڑا زیادہ دلیر تھا، اس نے وہی رقم ایک اچھے ایکویٹی فنڈ میں لگا دی۔ 6 مہینے پہلے وہ بہت پریشان تھا کیونکہ مارکیٹ مستحکم تھی، لیکن پچھلے 6 مہینوں میں اس کی سرمایہ کاری پر 40% سے زیادہ کا منافع آیا ہے۔ اب وہ بہت خوش ہے۔ تو کس کا فیصلہ درست تھا؟ دونوں کا؟ بالکل دونوں کا، کیونکہ دونوں نے اپنے مزاج اور خطرہ برداشت کرنے کی صلاحیت کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ بہت اچھا نکتہ ہے۔ فیصلہ صرف اعداد و شمار پر نہیں بلکہ شخصیت پر بھی منحصر ہے۔ ایک اور پہلو جو اہم ہے وہ ہے لیکویڈٹی، یعنی پیسوں کی فوری دستیابی۔ ہم نے دیکھا کہ NPC میں وقت سے پہلے پیسے نکالنے پر تھوڑا جرمانہ ہوتا ہے۔ میوچل فنڈز اس معاملے میں کیسے ہیں؟ یہاں میوچل فنڈز کو واضح برقراری حاصل ہے، خاص طور پر اوپن اینڈ فنڈز کو۔ آپ کسی بھی کاروباری دن فنڈ مینجمنٹ کمپنی کو اپنے یونٹس بیچ کر 2 سے 3 دن میں رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کروا سکتے ہیں۔ عموماً اس پر کوئی بڑا جرمانہ یا فیس نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو بہت زیادہ لچک فراہم کرتا ہے۔ یعنی اگر ایمرجنسی ہو تو؟ جی، اگر اچانک کوئی ایمرجنسی آ جائے یا کوئی اور سرمایہ کاری کا موقع نظر آئے تو آپ آسانی سے اپنی رقم نکال سکتے ہیں، جبکہ NPC میں آپ کا پیسہ ایک خاص مدت کے لیے بندھ جاتا ہے اور اسے توڑنے پر آپ کو اپنے منافع پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں تو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں، جن کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہیں اور جو اپنی بچت پر ایک مستحکم، خطرے سے پاک اور حکومت کی طرف سے گارنٹی شدہ منافع چاہتے ہیں۔ یہ ایک سیٹ اینڈ فرگیٹ یعنی سیٹ اینڈ فرگیٹ قسم کی سرمایہ کاری ہے۔ بالکل، جبکہ میوچل فنڈز ایک زیادہ فعال اور متنوع میدان ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، اپنے پورٹ فولیو کو متنوع رکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ منافع کمانے کے لیے حساب کتاب کے ساتھ خطرہ مول لینے کو تیار ہیں۔ یہاں انتخاب بنیادی طور پر حفاظت اور نمو کے درمیان ہے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ اپنی مالی کشتی کو پرسکون پانیوں میں چلانا چاہتے ہیں یا تیز لہروں پر سوار ہو کر منزل پر جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، جب کوئی شخص حکومت کی گارنٹی والی 21.5% کی پیشکش اور سٹاک مارکیٹ کی 40-50% والی غیر یقینی تیزی کے درمیان انتخاب کرتا ہے، تو کیا یہ فیصلہ صرف ذاتی مالیات کا ہے یا یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ اس شخص کا ملک کے معاشی مستقبل پر اعتماد کیسا ہے؟ یعنی کیا وہ حکومتی وعدوں کے استحکام پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے یا ملک کی نجی کمپنیوں اور کاروباری شعبے کی ترقی کی صلاحیت پر؟ یہ صرف ایک سرمایہ کاری کا فیصلہ نہیں بلکہ امید اور اعتماد کا بھی ایک پیمانہ ہے۔